سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت کی راہ میں منتظر ہیں، سلامتی ہے ان سماعتوں پہ جو ہدایت کے فکر اور ذکر میں مبتلا ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی، جو تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن حکیم فرقان المجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا انداز چاہے ظاہری ہو یا باطنی، مکمل کوڈ آف کنڈکٹ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری آیات محکمات ہیں جن میں واضح روشنی ہے اور نشانیاں ہیں، اور کچھ آیات متشابہات بھی ہیں کہ جن کے معنی بھی مخفی ہیں، یا پھر اگر معنی بتا دیے گئے ہیں تو ان کا انداز سے آپ کو سباق بہت زیادہ غور طلب ہے۔ اسی طرح اس کوڈ آف کنڈکٹ میں کچھ ایسے کوڈ بھی موجود ہیں کہ جن کی جستجو کا حکم دیا گیا ہے، جن کے معنی پوشیدہ رکھے گئے ہیں، مگر من ساء وجدہ کے کانسیپٹ سے انسان اور انسانیت مکمل تگ و تیز میں شامل ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات کا ایک وہی حصہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے کیا کہا نہیں معلوم، مگر کہا معنی کے ساتھ ہے، وجود کے ساتھ ہے، حیثیت کے ساتھ ہے، اور اس کے معنوں کو یعنی ان رازوں کو پہنچنے تک کی کوشش ہماری کوشش ہوگی۔ اسی طرح نہیں معلوم کہ الف لام میم کے الف سے مراد اللہ کی اکبریت ہے، خاص طور سے یہ انسان کی ازلی خسارے کی طرف اشارہ ہے۔ نہیں معلوم کہ لام کے الف لام میم میں موجود لن ترانی موجود ہے یا پھر لازم دید۔ نہیں معلوم کہ الف لام میم کے میم سے مراد معرفت الہی ہے یا معاشرے کی مشکلات، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ جب کوشش کریں گے تو پا لیں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ الف لام میم کے عنوان سے ہفتے کے 5 دن اور دن کی ان 5 نمازوں کے درمیانی وقت یعنی کہ 5 بجے اس پروگرام کا اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے 5 حواس کو ہوشیار رکھتے ہوئے ہم نے آج کی نشست کا اہتمام کیا ہے۔ دین اسلام تمام ہی ادیان یا مذاہب کو ساتھ لے کے چلنے والا دین ہے، یا پھر اس میں گنجائش ہے کہ وہ دوسروں کے حقوق کے لیے وسعت قلبی اختیار کرے؟ یہی دین مسلمانوں کو کیا حکم دیتا ہے، شرعی تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہماری بزم یعنی الف لام میم کی اس خوبصورت سی محفل میں بہت ہی بہترین معروف اکابرین اور ریلیجس اسکالر تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا نام، بہت اچھی گفتگو کرنے والے، دین الہی کے لطف سے، عنایتوں سے آپ کا قلب، آپ کا ظاہر اور آپ کا باطن اس قدر منور ہے کہ اس کی مہک ہم تک پہنچتی ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ اور اسی طرح ہمارے ساتھ بہت ہی معروف اتحاد بین المسلمین کے علمبردار، یوں کہوں کہ بہت ساری مشکل اور پیچیدہ باتوں کو آسان کر کے دینے والے ایک بہت ہی تجربے کار عالم دین تشریف رکھتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں علامہ امین شاہدی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی نوید صاحب، پہلے سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں اقلیتوں کی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جو ہماری دیگر کمیونٹیز ہیں، خاص طور سے اسلامی ریاست میں کس طرح ان کے حقوق پہنچانے ہیں، نہیں پہنچانے، جبر کرنا ہے، زیادتی کرنی ہے یا آسانی ہے؟ دیکھیے، اسلام جو اقلیتیں ہیں جی جن کو اسلام ذمی کہتا ہے، یعنی اس طرح کے نان مسلم جو مسلمانوں کے ذمے پر ہوں، صحیح، ان کے تمام تر حقوق کی ذمہ داری وہ مسلمان ریاست کی ہو، تو ان کے حقوق تو لازماً اسلام جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم اچھا، دیتا ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ریاست مدینہ کے قیام کے بعد، اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال پر انوار کے بعد بھی جو کچھ بعد کے ادوار میں ہوا، خاص طور پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، فاروق اعظم، وہ تشریف لے گئے، جی اور جب وہ پہنچے تو اس زمانے میں یہ بیت المقدس کا جو علاقہ ہے، یہاں پر اس سے پہلے عیسائی تھے لیکن مسلمان وفاتے ہوئے، تو انہوں نے ان کے کسی بھی ایسی چیز کو مٹانے سے منع کیا اور ان کے تمام تر حقوق جو ہے وہ ادا کرنے کی بات کی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام ان کے حق کو جو ہے وہ ادا کرتے رہے، اور نبی علیہ السلام نے تو ذمی کے ساتھ جو کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کے حوالے سے بہت سخت وعیدات کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے جو ذمی نان مسلم ہیں، یعنی مسلمانوں کے حکومت میں رہتے ہیں، وہ تعداد میں کم ہوں یا زیادہ،
وہ شر نہیں کرتے، وہ فساد نہیں کرتے، وہ اسلامی قوانین کے مطابق رہتے ہیں. مطلب اسلامی قوانین کے مطابق اس معنی میں کہ اسلام نے جو ان کے حقوق متعین کیے ہیں وہ ان سے استفادہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، تو وہ بالکل رہ سکتے ہیں. ان کے جائز حقوق دینے چاہیے، ان کی عبادت گاہ کو ذمیوں کے حقوق بارصورت ادا کرنے چاہیے. ایک اسلامی ریاست میں جو اسلامی ریاست کے تابعدار ہو کر رہتے ہیں اور کوئی شرانگیزی نہیں کرتے، ان کے حقوق ادا کرنے کا اسلام باقاعدہ ہمیں درس دیتا ہے. باقاعدہ درس دیتا ہے. بہت خوب آپ نے بیان فرمایا. یہ بہت خاص چیز ہے، اسلام کس طرح سے دیکھتا ہے اپنی اقلیتوں کو اور اپنی ہی جمہوری ریاست میں کس طرح سے وہ اجازت دیتا ہے، کون سے ایسے احکامات ہیں جن پہ لاگو کرتا ہے، کون سی چھوٹ ہے جو ان کو دے رکھتا ہے. اسی سلسلے میں چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو کی طرف اور علامہ امین شہیدی صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں. علامہ صاحب، اسلامی ریاست پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسلام آباد ہی میں ایک غیر اسلامی عبادت گاہ کی تعمیر ہو رہی ہے جس کو ہم بہت تنگ نظری سے بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ وسعت قلبی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے، اس جو اختلاف کی بنیاد ہے وہ اسلامی ریاست کے اختیارات اور اس کے حدود و قیود کے فہم سے مربوط ہے. آپ دیکھیے، اسلام کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو اس کا عبادی اور اخلاقی پہلو ہے اور دوسرا اس کا معاشرتی اور حکومتی پہلو ہے. عبادی اور اخلاقی پہلو کے لحاظ سے اگر ایک کافر بھوکا ہو تو اس کی بھوک مٹانا بھی اس ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک جانور بھوکا ہو تو اس کی اس ضرورت کو پورا کرنا بھی اس اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے ہے. جہاں تک کسی ریاست کے قوانین، اجتماعی دستور اور اس معاشرے کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ایک معاہدے کی بات ہے، اس کو پھر ہمیں اس موجودہ مسئلے میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا ہے. آپ اسلام کو فی الحال ایک طرف رکھیں، پاکستان کو فی الحال ایک طرف رکھیں. آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، کسی بھی ریاست میں چلے جائیں، دو طرح کی صورتحال ہیں. یا یہ ہے کہ وہاں پر عقیدے کی بنیاد پر لوگ بس رہے ہیں، یا یہ کہ وہ وہاں پر انسان کی حیثیت سے لوگ بس رہے ہیں. اگر آپ کسی ریاست کے شہری بننا چاہتے ہیں جی تو نمبر ایک یہ کہ اس ریاست کے دستور کو آپ کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. صحیح. اگر آپ نے اس ریاست کے دستور کو تسلیم کر لیا اور ریاست نے آپ کو تسلیم کر لیا تو اس طرح سے آپ اس ریاست کے شہری کہلاتے ہیں. صحیح. یہی حال اسلام کا بھی ہے. اب اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان بننے کے بعد چونکہ اس کی آئیڈیالوجی تبدیل ہو گئی تو مسلمان ریاست کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ زندگی بسر کرے گا. صحیح. اور اسلامی آئیڈیالوجی کے مطابق اس کو اس کے تمام حقوق حاصل ہوں گے. لیکن اگر کسی شخص نے اس آئیڈیالوجی کو تو تسلیم نہیں کیا لیکن اس آئیڈیالوجی کی مخالفت کی بجائے اس کے زیر نگیں ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا عہد کیا اور کہا کہ میں اسی ملک میں اسی آئین، اسی قانون کا پابند بن کر زندگی گزاروں گا، تو اب وہ اگر مسلمان نہیں ہے تو وہ ریاست جس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں اس شخص کو اس سرزمین پر اور اس نظام کے تحت زندگی گزارنے کا حق بھی دیتا ہے اور اس کو حقوق بھی دیتا ہے. لیکن عام جو مسلمان شخص اس آئیڈیالوجی کو قبول کر کے آیا ہے اس میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس کو ذمی قرار دیا جائے گا اور ذمی ہونے کے ناطے یہ کچھ ٹیکسز جو اس ملک کے ضابطے، قانون، دستور اور آئین کے مطابق ہیں ادا کرے گا اور اس ملک کی تمام ان سہولتوں سے جو ایک عام شہری کے لیے ریاست نے، ملک نے مقرر کی ہوئی ہیں، ان تمام سہولتوں سے بھرپور استفادہ کرے گا. استفادے کے لحاظ سے اس میں اور ایک دوسرے مسلمان شہری میں کسی طرح کا فرق نہیں ہوگا. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد سوال یہی رکھا جائے گا کہ اسلام آباد میں شری کرشنا مندر کے نام سے جو تعمیر ہو رہی ہے اس پہ علماء کا کیا خیال ہے اور کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں. مختصر وقفہ. الف لام میم.
ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر جاوید غامدی صاحب، جو بہت ہی اعتدال پسندی سے کام لیتے ہیں، بہت ہی بالدہ نظری کے ساتھ اس موضوع خاص کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شری کرشنا مندر کی تعمیر کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے نزدیک پاکستان ایک قومی ریاست ہے، نیشن سٹیٹ ہے، اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ یہاں رہنے والے شہریوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے۔ یہ جس طرح مسلمانوں کا ملک ہے اسی طرح ہندوؤں کا بھی ہے، اسی طرح بدھوں کا بھی ہے، اسی طرح مسیحیوں کے بھی ہے اگر وہ اس ملک کے شہری ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو یہی اعلان کیا تھا کہ اس ریاست میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ یہاں جو قانون بھی عبادت گاہیں بنانے کے لیے ہوگا وہ بغیر کسی تفریق کے ہوگا، اور قانون کے مطابق جس طرح مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کا حق ہے اسی طرح ہندوؤں کو، مسیحیوں کو اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی ہے۔ اور اگر حکومت کے خزانے میں کوئی مد رکھی گئی ہے جس سے عبادت گاہوں کو بنانے میں یا ان کی تزئین میں یا ان کی بحالی میں مدد دی جائے گی تو اس سے بھی تمام رقوم بغیر کسی تفریق کے ہر مذہب والوں کے لیے خرچ کی جا سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، مگر مجھ جیسا عام مسلمان، ایک عام سادہ مسلمان جو اس ملک کا حصہ ہے، جس کی رائے علم اور منطق کے اوپر مبنی نہیں ہے، بہت ہی سادگی کے ساتھ کس موقف کا اظہار کرے؟ آیا کہاں کھڑا ہو؟ منظر کی تعمیر میں اپنی آواز بلند کرے یا پھر اس سے اختلاف کرے، احتجاج کرے اور قطعاً اس کام کو ممکن نہ ہونے دے؟ شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا شک ہے؟ جب ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے، یہ ریاست اس کے مطابق وجود میں آئی ہے، تو یہاں کسی کے بھی حقوق پامال ہوں گے یا اس کے ساتھ کوئی تفریق کی جائے گی تو ہم سب کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ ہندو ہو تب بھی دینا چاہیے، وہ مسیحی ہو تب بھی دینا چاہیے۔ یہ معاہدے کی پابندی میں اپنی حکومت کو یا اپنے ارباب اقتدار کو نصیحت کرنا ہے، یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ یہاں کوئی تفریق کی نہیں جا سکتی۔ یہ ریاست حاکم اور محکوم کے تعلق سے قائم نہیں ہوئی، یہاں سب لوگ برابر کے شہری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی قانون تشکیل دینا چاہیے؟ اس طرح تو ہم بہت ساری مساجد کی بھی تعمیر سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہماری بڑی بڑی مساجد کی تعمیر عرب بادشاہوں نے کی ہیں یا مغل بادشاہوں نے کی ہیں یا پھر دیگر غیر لوگوں نے کی ہیں۔ ہم نے تو بہت کم تعداد میں اپنی قوم کو اپنی مساجد کی بڑی بڑی تعمیر کر کے دیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، کیا ان تمام عبادت گاہوں کے اخراجات بیت المال سے نکالے جا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ قانون میں اگر کوئی پابندی لگائی گئی ہے اور وہ کسی مصلحت سے ہے تو وہ سب کے لیے یکساں ہوگی، اس کو کسی ایک مذہب کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ یہی معاملہ بیت المال کا ہے، یعنی مسلمانوں نے جو بیت المال قائم کیا ہے کیونکہ وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، وہ سب کا بیت المال ہے۔ اس میں سب لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جو قانون بنایا جائے گا کہ اگر مسجدوں کی یا مندروں کی یا عبادت گاہوں کی تزئین پہ خرچ کرنا ہے یا ان کی بحالی پہ خرچ کرنا ہے یا ان کے تحفظ پہ خرچ کرنا ہے یا اسی طرح کوئی نئی عبادت گاہ بنانے میں کسی کمیونٹی کی مدد کرنی ہے تو یکساں طریقے سے قانون بنانا چاہیے اور سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے۔ واضح ہو گیا، آپ نے بخوبی انداز سے بتا دیا ہے، آپ نے اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اب ایک عام سادہ سا سوال ہے جو کہ مجھ جیسے عام پاکستانی اور مسلمان سے جڑا ہوا ہے۔ اب مندر کی تعمیر اور تشکیل ایک طرف، جو موجودہ مندر یا اس طرح کی دیگر عبادت گاہیں ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے میں وہاں جا سکتا ہوں؟ ان کی زیارت، دیکھنا، دید اور وزٹ پرپسز کے لیے جانا کیسا رہے گا؟ ضرور جائیے، دیکھنے میں جانے میں کیا حرج ہے؟ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور توحید پر کوئی مصلحت کی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، وہی زمین و آسمان کا خالق ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں۔ یہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے ایمان کے مطابق ہم عبادت کریں گے، لیکن کسی عبادت گاہ کو دیکھنے کے لیے جانا یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے۔ دنیا بھر میں ہم گرجوں کو دیکھتے ہیں جا کر، اسی طرح سے مندروں کو دیکھتے ہیں۔ ایک سیاح کی حیثیت سے آپ جہاں چاہے جائیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی رائے ہم نے محفوظ کر لی ہے اور یقیناً ایک الگ نظریہ بھی ہے مگر ایک اعتدال کا اظہار بھی آپ نے کیا۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ اسی سلسلے میں قبلہ علامہ امین شہیدی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب دوسرا حصہ جو آپ کی گفتگو کا ہے پلیز ذرا روشن ڈالیے گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب
کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست کے قوانین، دستور، آئین کو تسلیم کر کے، اگرچہ اسلام کو وہ نہیں مانتا، اس ریاست کے اندر زندگی بسر کرنا چاہے تو ریاست اس کو عقیدہ بدلنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس کو اس کے اپنے عقیدے کے مطابق اس ریاست کے اندر آزادی کے ساتھ لیکن ریاست کے قوانین اور اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا اس کو پورا اختیار بھی دیتا ہے اور آزادی بھی دیتا ہے۔ اب وہ تجارت میں اسی طرح سے، تعلیم میں اسی طرح سے، کلچر میں اسی طرح سے، زندگی کے باقی معاملات میں اسی طرح سے آزاد زندگی گزارنے کا اختیار رکھتا ہے جس طرح سے اس ملک کے باقی شہری یہ اختیار رکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کی ترویج کر کے اس معاشرے پر حاکم نظریات کو نگلیکٹ کرنا چاہے اور اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہے تو تب ریاست اس کو روکے گی اور اس کا راستہ بند کرے گی۔ اب آپ اس تعریف کی روشنی میں اگر دیکھ لیں تو کوئی بھی شخص اگر غیر مسلم ہے تو اس کو مسلمان ریاست کے اندر اس کے آئین کی پابندی کرتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنے عقائد پر خود عمل کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے، اور یہ جو عمل وہ کرے گا اس کے لیے اس کو اگر کسی عبادت گاہ کی ضرورت ہے تو وہ اس عبادت گاہ میں اپنی عبادت چونکہ خود کرنا چاہتا ہے اس لیے اس کو وہ ریاست اجازت دے گی کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں وہ عمل انجام دے، اپنے عقائد کے مطابق انجام دے، کسی طرح کی کوئی پابندی اس پر نہیں ہوگی۔ اس لحاظ سے اسلامی ریاست نے ایک بالکل واضح اور شفاف موقف اختیار کیا ہے، لکم دینکم ولی دین کے تحت بھی اور لا اکراہ فی الدین کے تحت بھی، کہ جب ایک ذمی غیر مسلم اسلامی ریاست کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہے، اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنا چاہے تو ریاست اس کو بالکل بھی نہیں روکے گی جب تک وہ اپنے عقائد دوسروں تک پہنچا کر معاشرے کے نظام کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس اعتبار سے واضح ہے حکم، اور کوئی بھی غیر مسلم ذمی اسلامی ریاست میں اپنی عبادت گاہ بنا بھی سکتا ہے، اس میں عبادت کر بھی سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ، لہذا پاکستان میں اس طرح کی کوئی مشکل ہونی نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان میں اس طرح کی مشکل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ بانی پاکستان نے جس دن پاکستان کی آزادی کا دن تھا اس سے 2 دن پہلے ہی عرض کر دیا، آپ نے فرمایا کہ آپ سب آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے، گرجا گھر میں جانے کے لیے، مندروں میں جانے کے لیے، یا اس کے علاوہ دیگر عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست تحفظ فراہم کرے گی، یہ تو ایک بنیادی نقطہ ہے، ریاست عبادت گاہیں فراہم کرے گی، کیا یہ بھی ممکن ہے؟ یعنی اس کی فائنانس یا اس کے علاوہ دیگر اخراجات، کیا یہ سب ریاست کی ذمہ داری میں آتے ہیں؟ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا خاصہ یوں تو بے شمار ہے، مگر ایک بڑی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ فارمر چانسلر رہ چکے ہیں اسلامی یونیورسٹی پاکستان پشاور کے، اور وہاں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا ایک خاص حصہ نومینیٹ کیا، ڈونیٹ کیا اس یونیورسٹی کے لیے۔ تو کس طرح سے دیکھتے ہیں قبلہ صاحب، آپ خاص طور سے اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا موقف ہے اور اس عمل کو کیسا پاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، آپ نے بہت اہم سوال پہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ساتھ رابطہ۔ یہ سوال کل ہمارے پاس آیا ہے، اور وہ سوال کی نوعیت جو ہے وہ بہت یعنی فوکسڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا سرکاری فنڈ غیر مسلموں کی عبادت گاہ کی تعمیر کے لیے سرکاری فنڈ کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی فوکسڈ سوال ہے، اور ہم نے فوری طور پہ یہ معاملہ دے دیا ہے اپنے شعبہ تحقیق کو، اور اب شعبہ تحقیق اس حوالے سے مکمل رپورٹ تیار کر کے ہماری جو سب سے بڑی اعلیٰ باڈی ہے ایپیکس باڈی، اس میں ہم لے جائیں گے۔ اس میں یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ پہلے ہی سے
یہاں پہ ایک ایویکیو پراپرٹی ٹرسٹ موجود ہے، متروکہ وقف املاک. وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ بنیادی طور پہ مائنارٹیز کی فلاح اور بہبود کے لیے قائم شدہ فنڈ ہے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اس قسم کی جو مائنارٹیز کی بہتری کے لیے کام ہے، صرف مندر یا چرچ نہیں ہے، بلکہ مثلاً شمشان گھاٹ ہے، کمیونٹی سینٹرز ہیں، ان کی تعلیم ہے. کیا یہ فنڈ جو ہے اس کا مینڈیٹ اس مقصد کے لیے تھا؟ اگر تھا اور ہے تو پھر کیوں اب تک اس فنڈ کو اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا؟ وجہ فرمایا. اور اسی تناظر میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر واقعی اس فنڈ میں گنجائش ہے تو پھر اسلام آباد مندر کے لیے اس فنڈ سے رقم مختص کرنا، اس کی کیا صورت ممکن ہوگی؟ ہمارا شعبہ تحقیق اسی لائن پہ انشاءاللہ کام کر رہا. خوب بہت اچھا لگا آپ کا یہ موقف لے کے، اور ظاہر ہے ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کے ہمارے پاس صورتحال روشن ہو جائے گی. دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں یہ عام بجٹ نہیں ہے، یقیناً 100 ملین ایک بڑا خاصا ہے، خاص طور سے اس وقت کے حالات میں جب قوم کشمکش کا شکار ہے. مگر یہ کہ اسلام اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کی اجازت کس حد تک ہے، اور ایک بڑا روشن سا خیال ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید الف لام میم کے ناظرین. اس وقت بہت ہی خاص موضوع کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں. میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں. یہ تو چلے مندر کی بات ہے، گرجا گھروں کی بات ہے، اس کے علاوہ بھی وہ تمام مساجد جو قبضہ گروپ کے ہاتھوں تعمیر شدہ ہیں، یعنی ان مقامات پہ جہاں مساجد تعمیر کی گئی ہیں، جہاں گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی تھی، جہاں پہ پراپرٹی الاٹ نہیں ہوئی ہے، وہاں عبادتیں جو ہو رہی ہیں، یہ سارا سلسلہ شرعی طور سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں علامہ صاحب؟ میرا خیال ہے اگر خود اسی موضوع پر آپ فوکس رہیں تو شاید ہم زیادہ بہتر اور مفید نتائج اخذ کر سکیں، چونکہ خود یہ جو پلاٹوں پر قبضہ اور غیر قانونی پلاٹس پر مساجد کی تعمیر، عبادت گاہوں کی تعمیر، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پر ایک لمبی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے اور مستقل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس پر کوئی مستقل پروگرام رکھیں اور چاروں مسالک کے علماء کو بلائیں، تاکہ وہ پھر اس پر باقاعدہ ڈیبیٹ کر سکیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے. عبادت گاہ غصبی زمین پر، عبادت گاہ کسی اور کی ملکیت پر بغیر اس کی رضامندی کے، یہ خود ایک مستقل وسیع و عریض انتہائی اہم اور پاکستان کی موجودہ صورتحال میں قابل توجہ موضوع ہے. جہاں تک پہلے موضوع کا تعلق ہے جس کے لیے آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے، اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلم کو جو اسلام نے اجازت دی ہے اور اختیارات دیے ہیں نا، وہ قابل توجہ ہیں، بہت زیادہ قابل توجہ ہیں. بیت المال میں جو حصہ کسی مسلمان کا ہے، وہی حصہ کسی غیر مسلم کا بھی ہے. یہ میں اسلامی فقہی حکم بیان کر رہا ہوں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خلافت کا دور ہے، جا رہے ہیں رستے پر، ایک بھوڑے سے سامنا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں سے مانگتا ہے، کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. امیر المومنین اپنے جو کارندے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کرو گی، اس کی مشکل کیا ہے. تحقیق کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد رپورٹ آتی ہے کہ یہ امیر المومنین یہ نصرانی ہے اور اسلامی اس ریاست کے اندر بطور ذمی زندگی گزار رہا ہے. اب چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے، نابینا ہو چکا ہے، کمائی کے ذرائع بند ہو چکے ہیں، اس لیے یہ مانگنے پر مجبور ہے. فرماتے ہیں حدیث یہ کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے چہرے پر غصے اور غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک شخص اسلامی ریاست میں اپنی جوانی لٹائے
اور محنت کرے, کام کرے, آپ لوگوں کی خدمت کرے جی. اور تمام زندگی اسی طرح سے گزارے, اور جب وہ ناکارہ ہو جائے, بوڑھا ہو جائے, تو پھر جو ہے مانگنے پر مجبور ہو اور آپ اس کا خیال نہ رکھیں. اس لیے بیت المال میں سے اس کا حصہ مقرر کر کے فرمایا کہ اس بیت المال میں جس طرح سے ایک مسلمان کا حق ہے اسی طرح سے ویسے ہی سب کا حق ہے, اور بالکل برابر کے ساتھ اس میں تقسیم ہوگی. اور بہت اچھی بات آپ نے دی, اعلیٰ ترین مثال, بہترین انتخاب آپ کا رہا اس حوالے سے. مفتی نوید عباسی صاحب, قرآن حکیم فرقان المجید میں ہی ارشاد باری تعالیٰ ہے, لا اکراہ فی الدین, دین میں تو کسی قسم کا جبر اور سختی نہیں ہے. تو کسی کو زبردستی اسلام میں لے کر آنا یا اسلامی چیز اس پہ نافذ کرنا, وہ غیر مسلم ہو, اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا آپ نے خود حوالہ دے دیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. مطلب دین کو قبول کرنے کے معاملے میں سختی نہیں ہے. ہم لوگوں کے سامنے اپنا انداز رکھتے ہیں, اسلام کو پیش کرتے ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ معروف کا حکم دو, تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے, اور منکر سے یعنی برائی سے منع کرو. تو جب ہم اچھے انداز کے ساتھ کسی کو دعوت دیں گے, اسلام کی طرف بلائیں گے, تو وہ اسلام قبول کرتا تو اس میں حرج کوئی نہیں. کسی کو گن پوائنٹ پر اسلام قبول کروانا اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے جبر کرنا اور ذمیوں پر خاص طور پر, اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. لیکن یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں, اور بعض کچھ مفادات کے لیے اسلام قبول کر لیتے ہیں. بعض خواتین محبت میں کسی مرد کی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں, اور پھر ان کے خاندان والے کہتے ہیں کہ یہ معاملات جبرن ہو گئے. تو ہمارے پاس بھی یہ مسائل آتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اسلام تو ایسا دین ہے جس کے متعلق آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے, وہ تو ایک خوبصورت دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر چیز رکھی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین جو ہے وہ اسلام ہے. تو اسلام کسی پر جبر, کسی پر تشدد, کسی کو گن پوائنٹ پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلام قبول کروائیں. اب تو ہم اتنے مسلمان ہیں کہ ہم اپنا اعمال درست کریں, اور اس کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے خلوص نیت کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے لیے, تو وہ اسلام قبول کرے, اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جبر کرنا یہ اسلام کا طرز نہیں ہے. خواتین حضرات, ایک ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں جس میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کچھ ارشاد فرما رہے ہیں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی اور تمام کمیونٹیز کے لیے. سنتے ہیں ذرا. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب, ذات یا عقیدے سے ہو, مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے, اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں, کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے, بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. جی, علامہ امین شہیدی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سوال مختصر ہے مگر جامع ہے. یقیناً مندر ہی کی تعمیر کو ذرا موقف بناتے ہوئے, وہ مزدور جو مسلمان ہیں, یا وہ سیکیورٹی گارڈ, یا وہ تمام افراد جو اس کی تعمیر سے لے کر اس کے تحفظ میں شامل ہیں, ان کے ایمان پہ تو کوئی خطرہ نہیں آ جائے گا؟ دیکھیے, اگر اس طرح سے ہم ایمان کو اتنا کمزور کر دیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آج تک گزشتہ 40 سالوں سے مختلف گلی کوچوں کے مولوی فتوے دیتے رہے اور اپنے علاوہ دوسروں کو کافر اور فاسق اور مفسد اور مشرک اور بدعتی بناتے رہے, پھر اس طرح سے تو کوئی بچے گا ہی نہیں. اگر ہم خود نبی کریم کی سیرت کو دیکھیں, اہل البیت کی سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام کی روش کو دیکھیں, تو کیا وہاں پر ہمیں اس طرح کے مناظر ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, بے تحاشا بار نظر نہیں آتے کہ وہ یہودیوں کے ہاں کام کرتے تھے, مسیحیوں کے ہاں کام کرتے تھے, ان کی کھیتی باڑی میں ان کا ساتھ دیتے تھے, ان کے گھر کی تعمیر میں ان کا ساتھ دیتے تھے, ان سے اجرت لیتے تھے اور ان کا کام کرتے تھے. اس طرح کی مثالیں تو ہمارے علماء کرام دیتے ہوئے تھکتے نہیں آئے. صحیح کہہ رہے ہیں. جب آپ
اہل البیت کی بات کرتے ہیں یا صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگوں کے ایمان کو نہ صرف نقصان نہیں پہنچتا, ہمیں بھی اس طرح کی باتیں بار بار کر کے لوگوں کو شکوک و شبہات میں نہیں ڈالنا چاہیے. بہت خوب, بہت خوب. ضروری ہے نا کہ ان باتوں کو ذرا علماء کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ لوگ جن تک علم یا دین اسلام کی مکمل معلومات نہیں ہے وہ آپ کی زبان شیریں سے سن کر اطمینان پکڑ لیں کہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی ابہام میں وہ آ نہیں سکتے, کوئی ان کو شک و شبہات میں ڈال نہیں سکتا. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا. مفتی نوید عباسی صاحب, اسلام اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مندر کا قیام ہو رہا ہے. مختصراً ایک عام مسلمان کو اس کو کیسے لینا چاہیے؟ جذباتی ہو جائیں, عدم برداشت کا اظہار کریں یا کیا کریں؟ دیکھیے, اس سے قبل بھی گفتگو ہو چکی, اسلامی نظریاتی کونسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے بھی بات کی. ایک بہت اچھا اس وقت یہ عمل ہوا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے جی, جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کہتے ہیں. تو یہاں ایک مندر کے قیام کی بات ہوئی, اس کے لیے زمین حکومت نے الاٹ کی, اور پھر جب اس کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو کچھ آوازیں ملک سے بلند ہوئی کہ ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس پر پیسہ خرچ کر کے اس کو تعمیر کرے. صحیح. تو بہت احسن کام یہ ہوا کہ وہاں کوئی موپ نہیں گیا, کوئی پبلک نہیں گئی, کچھ احتجاج نہیں ہوا, بلکہ جب چند بڑی آوازیں بلند ہوئی ملک میں جی, تو فوراً سے حکومت نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ اس کی تعمیر کو روک کر فوراً اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کیا. ایسا ہی ہے. میں یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے ساتھ رہے, یقیناً یہ بات ان تک پہنچے گی کہ وہ بلند آوازیں جو ہوئی ہیں پاکستان میں, دو چار جو مسالک کے بڑے بزرگ ہیں, بلکہ تمام مسالک کے علماء کو وہ بلا لیں, ان کی بھی رائے کو لے لیا جائے, اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل جو انہوں نے اپنے دارالتحقیق کو چیزیں بھیجی ہیں وہ چیزیں سامنے آ جائیں تو اس پر ایک ڈیبیٹ ہو کے پھر فیصلہ ہو جائے. کیونکہ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ اسلامی حکومت مندر کی تعمیر کے لیے یا اس طرح کی تعمیر کے لیے پیسے نہیں دے سکتی. تو اس لیے اس کو جو ہے وہ روکنے کی بات یہ احسن بات ہوئی ہے, اور ہمارے ملک میں الحمدللہ اب تک ایسا نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ کسی کبھی کوئی مندر گرا دیا گیا ہو یا کوئی گرجا گھر گرا دیا گیا ہو. ایسا تاریخ میں نہیں ہوا, جبکہ ہمارے پڑوسی ملک میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, مساجد گرا دی جاتی ہیں. میں یہاں اگر آپ اجازت دیں تو بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, وہ یہ کہ حکومت اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی طرف تو توجہ دے رہی ہے. یہ حکومت یا اس سے پہلے کی حکومت یا آنے والی حکومتیں, کیا سندھ میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں اقلیتیں نہیں بستی؟ جی, اور میں مندر کی تعمیر کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو مندر دو, خدا کے بندو ان اقلیتوں کو آپ کھانا پینا تو دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. جس حال میں آپ جائیے, ہندو لوگ رہتے ہیں, ان کو اپنے عقائد کا اور اپنے معمولات کا بھی نہیں پتا. نہیں تو یہ ذمہ داری تو میرے خیال ہے حکومت کی تو ہے, مگر ہماری بھی بنتی ہے نا کہ ہم جائیں ان تک, وہ فراہم کریں, وہ بنیادی سہولیات دیں. دیکھیں لوگ تو کچھ حد تک جو مخیر حضرات ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن دیکھیں جس طریقے سے وہ ہاری بن کر کسی وڈیرے کے ماتحت وہاں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ تیسری دنیا کے انسان سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے. یعنی وہ جو ہندوؤں میں تفریق ہے نا چھوت وغیرہ کی, تو وہ یہاں میں نظر آتی ہے. حالانکہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے, بالکل ہندو مشرک ہیں, اور ہمارے ساتھ پاس سامنے کئی دفعہ سوال آیا, لوگ یہ بھی سوال کر دیتے ہیں نا, قرآن نے کہا انما المشرکون نجس, کہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے. تو اب بعض لوگ ہمارے پاس یہ بھی سوال لے کے آتے ہیں کہ کیا ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے, ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے, وہ نجس ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں بھائی وہ نجاست حقیقی نہیں ہے, وہ نجاست معنوی ہے. صحیح. مطلب آپ نجاست حقیقی پر اس کا قیاس مت کریں, یعنی ان کے باطن میں چونکہ وہ رب کو الہ کو نہیں مانتے, ہمارے عقیدے کے مطابق وہ کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں, اس لیے وہ مشرک ہیں. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں, دیگر معمولات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ان کے عقیدے کی بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ سلوک یا رویے کو تو نہیں بدلا جا سکتا. رویے میں نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں کئی دفعہ غیر مسلم وفود آئے, نبی علیہ السلام نے ان کو پورا پروٹوکول دیا جو بنتا ہے. نبی علیہ السلام نے ان کو مسجد تک بٹھایا, اور ایسی بھی روایت ہے کہ ایک وفد آیا, انہوں نے کہا جی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں چلے جاؤ, یعنی مسجد نبوی میں. اچھا. تو وہ عبادت کے لیے گئے, تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو
وہ مسجد کے اندر والے حصے میں چلے گئے یا باہر. اگر وہ باہر ہیں تو ان کو کہو باہر عبادت کریں, اور اگر وہ اندر چلے گئے ہیں تو ان کو باہر مت بلانا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل ہے. خواتین و حضرات, یہ ہے اسلام جس کا بہت ہی خوبصورت چہرہ موجود ہے. نہ جانے ہم کس عدم برداشت یا پھر تحفظ ذات میں اس قدر خلط اور ملط ہو جاتے ہیں کہ ہم اصل چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. حضرت علامہ اقبال نے فرمایا, اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی, خطا کس کی ہے یار لامکاں تیرا ہے یا میرا. محمد بھی تیرا, جبریل بھی تیرا, قرآن بھی تیرا, مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. اسی کوکب کی تابانی سے ہے تیرا جہان روشن, زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. الف لام میم کی دوسری قسم میں آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.